السلام علیکم۔ شملہ پوائنٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان کاشف ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پروگرام ہم ہند کو زبان میں کرتے ہیں کیونکہ فوکس ہمارا ہزارہ ڈویژن رہتا ہے، لیکن جب گیسٹ ہمارے پاس ایسے ہوں کہ جو ہند کو زبان زیادہ اچھی طریقے سے نہ بول سکتے ہوں تو پھر یہ پروگرام ہم اپنی قومی زبان اردو میں کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ایک گیسٹ تو ظاہر ہے ہند کو اسپیکنگ ہے، لیکن دوسرے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ہند کو زبان نہیں بول سکتے، سو آج کا پروگرام بھی ہم اردو زبان میں کریں گے۔ اس پروگرام میں آپ دیکھتے ہیں اور آپ اگر اس کے ریگولر ویور ہیں تو ہم اپنے جو ہمارے علاقے کے مسائل ہیں ان مسائل پہ بات کرتے ہیں اور ان مسائل کے حل کے لیے مختلف شخصیات سے ملتے ہیں۔ ان میں ہمارے سیاسی لوگ بھی ہوتے ہیں، انتظامی افسران بھی ہوتے ہیں، مختلف محکموں کے سربراہ بھی ہوتے ہیں۔ ایبٹ آباد کی اگر بات کریں تو ایبٹ آباد ایک خوبصورت ترین ہل اسٹیشن رہا ہے، اب نہیں ہے ویسا کیونکہ آبادی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی اور اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ جب آبادی بڑھی ہے تو ظاہر ہے ہمارے جو ڈپارٹمنٹ تھے ان کی کارکردگی پہ بھی خاصا اثر پڑا، اور اگر ہم بات کریں اپنا جو ہماری پرانی میونسپل کمیٹی تھی پھر بعد میں وہ ٹی ایم اے ہو گیا اور ان کی کارکردگی زیادہ مثالی نہیں تھی۔ پاکستان میں ایک سلسلہ چلا اور یہ پنجاب سے شروع ہوا، ایک کمپنی آئی پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر سے جس نے آ کے لاہور اور مختلف شہروں میں کام شروع کیا واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز کمپنی کے نام سے۔ اب جب ان کا کام اتنا اچھا ہوا تو باقی علاقوں نے، باقی صوبوں نے یا باقی شہروں میں بھی ان کو کام کرنے کی دعوت دی گئی۔ ایبٹ آباد بھی ظاہر ہے اب ایک بہت بڑی آبادی کا شہر ہے تو یہاں بھی اس کمپنی نے اپنا کام شروع کیا، کچھ عرصہ ہوا ہے، اور ان کی کارکردگی کیا ہے، عام لوگ ان سے کتنے خوش ہیں اور یہ کر کیا رہے ہیں، اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہم موجود ہیں واسا ایبٹ آباد کے آفس میں، اور میرے ساتھ موجود ہوں گے میجر ذوالفقار احمد، ریٹائرڈ چیئرمین ہیں واسا ایبٹ آباد کے، اور انجینئر ریحان یوسف، آپ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں واسا ایبٹ آباد کے۔ ہم ان سے گفتگو کریں گے اور یقیناً آپ کو ایک اچھا پروگرام دیکھنے کو ملے گا۔ میجر صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ جناب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور پہلی بار آپ میرے کسی پروگرام میں اس طرح سے آئے ہیں۔ ناظرین آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں، میجر ذوالفقار صاحب جو ہیں یہ فٹ بال کے ایک بہت اچھے کھلاڑی، انٹرنیشنل کھلاڑی رہ چکے ہیں، پاکستان ٹیم کی بارہا نمائندگی کی، پاکستان آرمی کی نمائندگی کی، اور ہم ایک ہی کلب میں کھیلتے رہے، ہم بھی ساتھ ہی رہے۔ بہرحال یہ ہے کہ ان کا جو کام تھا اور ریٹائرمنٹ کے بعد جب یہ آئے تو اپنے شہر کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے، سو واسا میں آئے اور واسا کی چیئرمین شپ میرا خیال میں چند ہی مہینے ہوئے ہیں ان کے پاس آئی ہے۔ آپ کو مبارکباد جناب، اور تھوڑا سا آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو واسا ایبٹ آباد ہے اس کی جورسڈکشن، اس کا علاقہ کون کون سا ہے اور یہ اس کی کارکردگی اب تک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے؟ ملک صاحب سب سے پہلے بہت شکریہ، تھینک یو، آپ نے اس پبلک فورم پہ ہمیں انوائٹ کیا اور 1 to 1 پبلک کو میسیج دینے کا ایک ذریعہ آپ بنے، اور اوورآل ماشاءاللہ جو واسا کی جورسڈکشن کا آپ نے پوچھا ہے وہ 4 یونین کونسلز ہمارے پاس ہیں ابھی پریزنٹ، تقریباً اس کی اسٹرینتھ جو ہے وہ 1.5 لاکھ کے قریب ہے۔ کنزیومر جو لوگ جن کو ہم سروسز دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں KKH بھی شامل ہے۔ اچھا جی، اس کا بھی پورشن کچھ ہمارے پاس ہے، پھر آگے جا کے کچھ کینٹ کے پاس چلا جاتا ہے، اور یہ مری روڈ ہے یہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہے، اور اوور اینڈ ابو کچھ ایریا ایسے ہیں جیسے گریو یارڈز ہیں، قبرستان ہیں، وہ بھی ہم آفنلی جو ہے وہ ان کو صاف کرتے رہتے ہیں، 3 ماہ 4 ماہ، عید کے اوپر، عید سے رمضان کے اس کے تو ہم اسپیشل کرتے ہیں۔ پینے کے پانی کی سپلائی، سیوریج کا جو نظام ہے اور صفائی، یہ تینوں کام ہیں واسا کے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب سے واسا آئی ہے، آپ ممبر تو رہے ہیں شروع سے ہی، واسا بہتر کام کر رہی ہے؟ واسا کے بارے میں الحمدللہ جو پرانی ہسٹری ہے وہ بہت بہتر ہے، اس سے لوگ مطمئن ہیں۔ اگر آپ اس معاملے میں اگر کارکردگی کا پوچھیں تو یہ پلس رپورٹ ہمیں پبلک سے ملتی ہے، اور پبلک کا جو مین سورس ہے وہ ہے میڈیا، لیٹ سے کہ جی فیس بک ہو گیا، اخبار ہو گیا، اور اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو ماشاءاللہ ہمارا جو آبجیکٹیو ہے آلموسٹ اس کو تقریباً میکسیمم پہ لے کے جانے کا، پرفارمنس کی میں بات کرتا ہوں، لیکن سو فار
70 को तकरीबन 70% को हम टच कर रहे हैं इस वक्त 70% इस वक्त बहुत अच्छी इंशाल्लाह। कारकर्दगी है। इंजीनियर रेहान यूसुफ साहब, मैं आपसे बात करूँ, नाज़रीन आपको बताऊं कि हमारी जो तनज़्ज़ुली है हमारे हर शोबे में, उसकी बुनियादी वजह एक ये भी है कि हम जो मतलब राइट जॉब के लिए राइट मैन का इंतखाब नहीं करते। इंसान जो भी हो, पढ़ा लिखा किसी और शोबे में होता है, किसी और शोबे में उसको लगा देते हैं, लेकिन जब इस तरह के लोग आ जाएं कि जिनका काम बुनियादी वही हो, इंजीनियर हो तो इंजीनियर अपने ही सेक्शन में जाके काम करे, ना कि वो कानून साजी के लिए असम्बली में चला जाए, तो वहाँ पे काम हमें बेहतर नज़र आते हैं। इंजीनियर रेहान यूसुफ साहब ने CEO की हैसियत से अभी भी ज्वाइन किया है। ये कहाँ से इन्होंने तालीम हासिल की और कहाँ पे ये काम करते रहे, थोड़ा सा मुख्तसर इनसे बात करूँगा, फिर आगे वासा पे आते हैं। थोड़ा सा अपना तारुफ कराइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मलिक साहब फॉर द अपॉर्चुनिटी। अपनी अपॉर्चुनिटी दी ताकि हम अवेयरनेस लोगों में दें और बताएं अपनी कारकर्दगी के हवाले से। तो आपने मेरा इंट्रोडक्शन पूछा। बेसिकली मैं 1995 ग्रेजुएट फ्रॉम UAT पेशावर एंड देन 1999 में आई मूव टू UAE, और सारी मेरी तकरीबन सर्विसेज और इवन आप एजुकेशन कह लें, मास्टर्स मैंने UAE यूनिवर्सिटी अबू धाबी से की है, और हेड ऑफ़ इंजीनियरिंग रहा हूँ वहाँ पे, जिसमें मल्टीपल इदारे थे, 4 इदारे, जिसमें आप वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलिटी, बेसिकली उसमें डिसलिनेशन प्लांट्स और कंसल्टेंट कंस्ट्रक्टर, इनकी सुपरविजन्स और इनके साथ लाइज़ान रहता है। तो उसके बाद मैं 2017 मूव बैक हुआ हूँ लाहौर, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एज ए वाटर एंड सैनिटेशन कंसल्टेंट के तौर पे मैंने उनके साथ अपने फ़राइज़ दिए हैं। फिर जैसे आपने ज़िक्र किया कंपनीज़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और इसके हवाले से, जैसे ये एक लहर सी चली है पाकिस्तान में, तो वो एक अच्छाई की तरफ ही है, और उस पे फिर पंजाब साफ़ पानी कंपनी में मैं एज ए चीफ टेक्निकल ऑफिसर, एंड रिसेंटली आई जॉइंड वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज एबटाबाद। अब ज़्यादा काम आपने UAE में किया, और UAE को अगर कंपेयर करें हमारे पाकिस्तान से, और ख़ास तौर पे मैं एबटाबाद की बात कर रहा हूँ, कितना फ़र्क महसूस करते हैं आप? सर सर्विसेज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। मतलब वहाँ पे आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल, जो कम्युनिटीज़, और उनमें अवेयर्ड कम्युनिटीज़ हैं जो कि जानती हैं जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे हैं, प्लस आपके जो ये एमिनिटीज़ हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो आपके सिविल इदारे हैं, तो वो उनकी इंटीग्रेशन काफ़ी हद तक ज़्यादा है, जो कि मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान में लैक ऑफ इंटीग्रेशन है एक डिपार्टमेंट की दूसरे डिपार्टमेंट से, जिसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है हमें अपने इस मतलब तुम जो डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, जो सर्विसेज दे रहे हैं, आपस में जो उनकी कोऑर्डिनेशन है, आप ये कहना चाह रहे हैं वो बेहतर नहीं है? जी बिल्कुल, वो बेहतर नहीं है, और जब तक ये बेहतर नहीं होती हमारे देखें आप एज ए इंडिविजुअल वाटर एंड सैनिटेशन कंपनी, आप जितनी भी एफर्ट करते रहें, लेकिन जितने तक आप सारे स्टेक होल्डर्स को अपने साथ, जिसमें आप स्टेक होल्डर्स को कह लें, मेन आपके कम्युनिटीज़ हैं, जो आपके रिहायशी हैं यहाँ के, जब तक वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे, आप कितनी एफ़र्ट कर लेंगे? मतलब वो एफ़र्ट से मुराद सैनिटेशन को अगर आप ले लें, तो आप हमें सेंसिटाइज़ या अवेयर करने की ज़रूरत है, लोगों को गंदगी को ओपन ऐसे फेंक ना दो। वो आप देखें जो टोपोग्राफी है एबटाबाद की, मतलब वो हिली है, तो वो समझते हैं घर से बाहर मैंने फेंक दिया, अगर कोई खाई है कुछ है तो उसमें दे डोंट केयर, पानी बहा के ले जाए। तो अगर देखें तो आप वो मल्टीपल उसके इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं आपके, मतलब वो ड्रेन्स चौक हो जाते हैं, सिल्टअप हो जाते हैं, आपकी एक जो खूबसूरत एक वो है एनवायरनमेंट है, वो पूरा डिटेरियोरेट हो जाता है। जब तक शहरी जो हैं वो ताउन ना करें, कोई भी डिपार्टमेंट उसमें कामयाब नहीं हो सकता। गुफ्तगू आपसे जारी है नाज़रीन, ये गुफ्तगू हमारी जारी है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। शिमला पॉइंट, और आज हम मौजूद हैं वासा एबटाबाद के ऑफ़िस में। हम बात कर रहे हैं चेयरमैन और CEO वासा एबटाबाद से, और ब्रेक से पहले मैं बात कर रहा था CEO साहब से। सर, आपने कहा कि जो 70% आपका इस काम से आप मुतमईन हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी सी मुझे मुख्तलिफ नज़र आती है। के हाल से आपका भी ताल्लुक़ है, ओवर पॉपुलेटेड एरिया कुंज है, इसी तरह हम मलकपुरा को देख लेते हैं। ये जो आपके पास यूसीज इस वक्त मौजूद हैं,
ہیں. نواں شہر میں نسبتاً بہتر کام ہے کیونکہ وہ زیادہ ہلی ایریا نہیں ہے. یہاں پہ خاص طور پہ صفائی کا فقدان نظر آتا ہے اور جو آپ کا گریویٹی فلو کا وہاں پہ پانی پہنچتا ہے اس میں بھی کچھ شکایات ہیں. اس سلسلے میں کوئی کام ہو رہا ہے؟ اس سلسلے میں ملک صاحب جو اچھا ہوا یہ آپ نے ذکر کیا اس چیز کا کہ جو بھی آپ نے جن ایریا کا نام لیا، کیا حل ہے، ملک پورہ ہے، کونج ہے ساتھ جس کے، یہ سارے کے سارے آلموسٹ تقریباً نیچے سے اوپر پہاڑ کی طرف جاتے ہیں. اور ہماری جو اس میں جو گاربیج کلیکشن کا جو سسٹم ہے اس کو ہمیں ڈبل جو ہے نا اسٹرینتھ دینی پڑتی ہے، ایفرٹس ڈبل ہو جاتی ہیں. اگر آپ اندازہ لگائیں، میں نے پیچھے یہ اس کا کونج کا وزٹ کیا اور سیڑھیاں ہی سیڑھیاں ہیں ساری، گاڑی جانے کا کوئی چانس نہیں ہے. اور ہمارے جو ورکرز ہیں سینیٹری ورکرز وہ پھر گھر گھر سے کلیکٹ کرتے ہیں یا جو ہمارے جو پوائنٹ بنے ہوئے ہیں وہاں سے وہ اٹھا کے نیچے لاتے ہیں، پھر وہ گاڑیوں میں لوڈ کر کے. پیچھے ہم نے وزٹ بھی کیا تھا اور اس سلسلے میں ہم اپنی سروسز اسٹرینتھ تھوڑی سی انکریز کریں گے کیونکہ اگر گراؤنڈ کے اوپر جو ایفرٹس ہیں، مین گاڑی آتی ہے وہ اٹھا کے اس میں ڈال دیتے ہیں، اتنا مشکل نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو ہیلی ایریا. تو ہیلی میں ایفرٹس زیادہ چاہیے ہوتی ہیں اور پھر پلس اس میں اوور اینڈ ابو جو لوگوں کا کوپریشن ہے وہ بالکل ہمارے ساتھ نہیں ہے کہ ہم ان سے بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں، ٹائم اینڈ اگین ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز شاپنگ بیگ میں کچرا ڈال کے گھر کے باہر رکھ دیں تو ہمارے ورکرز کو بھی اٹھانے میں آسانی ہو. لیکن وہ کیونکہ ہم شروع سے اس چیز کے عادی نہیں ہیں اور وہ تھوڑا سا کچرا نکال کے جب دیکھا کوئی نہیں ہے تو اس کو گلی میں پھینک. اس میں ایک چیز جو میں نے محسوس کی ہے، واسطہ میں تو مجھے نہیں پتا کیا صورتحال ہے، جو امپلائیز ہوتے ہیں یہ پولیٹیکل پریشر کے ساتھ آ جاتے ہیں، مختلف لوگ آ جاتے ہیں، وہ کام کرتے ہوئے پھر ان کو شرم آتی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں، ٹی ایم اے ایبٹ آباد کا ایک واقعہ میرے نظر سے گزرا، کچھ تھوڑا سا معاملہ خراب ہوا تو پتہ یہ چلا جی کہ وہ جو سویپر تھا وہ گریجویٹ تھا. تو اب وہ بھرتی تو سویپر ہو گیا تھا لیکن وہ کام کرنا نہیں چاہ رہا تھا کہ یار میں نے تو بی اے کیا ہوا ہے، میں کیسے صفائی کروں. تو یہاں پہ ایسی کوئی صورتحال تو نہیں ہے کہ بھئی پولیٹیکلی لوگ آ تو جاتے ہوں لیکن کام نہ کرتے ہوں؟ نہیں ماشاءاللہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. صفائی تو اگر اس کے بیک گراؤنڈ دیکھیں تو یہ تو آج سے 1400 سال پہلے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے ساری کمیونٹی کو یہ تلقین دی کی کہ آپ اپنی صفائی خود کریں. نصف ایمان ہے، اور نصف ایمان ہے. جی بالکل. اور دوسری طرف اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ صفائی والا ہی اس کو پسند کرتے ہیں اور وہ ہی جنت میں جائے گا. اور یہ جو آپ نے بات کی اس طرح کا الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جو آگے جو انشاءاللہ جو ایونٹس آئے گا، لیٹس سے کہ ہم مہینے میں ایک دفعہ شہر کی صفائی کرتے ہیں، کسی بھی میں اور سی او صاحب ہم فرنٹ لائن کے اوپر انشاءاللہ اس مہم کو لے کے چلیں گے. جی صاحب، یہی بات میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے ڈپارٹمنٹ میں جو صفائی پہ مامور ہیں یا جو پانی کی سپلائی پہ ہیں، یہ ان لوگوں کی تعداد کتنی ہے؟ آپ کو مزید لوگ چاہیے؟ اور پھر تھوڑا سا ایک سوال اس میں بھی ہے کہ یہ آپ ان کو کس طرح سے ان کی انڈکشن ہوتی ہے؟ سروس اسٹرکچر کیا ہے؟ یہ کہ گورنمنٹ امپلائیز ہیں، پرائیویٹ کمپنی تو ظاہر ہے آپ کی پرائیویٹ ہے، تو کیا ان کی سیلریز جو ہیں ان کا اگر کمپیریزن کریں باقی ڈپارٹمنٹ سے بہتر ہیں یا بہتر نہیں ہیں؟ ڈیفینیٹلی ایز اے بینگ اے پبلک سیکٹر کمپنی مطلب اس میں بہتری ہے باقی ڈپارٹمنٹ سے. اور آپ دوسرا جو آپ نے کویسچن کیا لائک ٹی ایم اے کا اسٹاف ہے جو کہ ڈیپوٹیشن پہ ہمارے پاس آیا ہوا ہے، آپ ایسے سمجھ لیں اراؤنڈ 40%، مور دین 40% یہ لوگ ہیں. اور باقی ہمارے اپنے امپلائیز ہیں اور ان کا ہائرنگ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی اس میں جو ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں، جو ہمارے مینولز ہیں، ایچ آر مینولز، اسی کو ہم فالو کرتے ہیں، اسی کے حساب سے ہوتا ہے. تو وہی آپ کی جو چیئرمین صاحب سے آپ بات کر رہے تھے، کوشش ہماری یہی ہے. اور انشاءاللہ وہ جو ہاتھ سے گندگی اٹھانے کا کنسیپٹ ہے اس کو ہم بھی اوائڈ کر رہے ہیں. اور اس کے لیے جو ایکوپمنٹس درکار ہیں ورلڈ وائڈ ایون پاکستان میں، تو اس بیسٹ پاسبل سلیوشنز جو اس کے لیے ہیں وہ ہم اڈاپٹ کرنے جا رہے ہیں. انڈیویجول کو گلوز وغیرہ بھی آپ دیتے ہیں؟ ان کی سیفٹی جیکٹس ہیں، شوز ہیں، ان کی ہیلمٹس ہیں، ان کی گلوز ہیں، آپ کے ڈفرینٹ ٹائپس آف گلوز ہیں، ان کے رین جیکٹس ہیں، مطلب ساری چیزیں ہیں. اور اس کے اوپر اسٹرکٹ ویجیلنس اور اس کے لیے ہم کر رہے ہیں تاکہ یہ لوگ اس کو
اڈاپٹ کریں تاکہ یہ ان کی بہتری کے لیے بھی ہے اور یہ آپ کے جراثیم پھیلانے اور اس کا ایک ذریعہ بنتے ہیں. تو اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, جو لوگ صفائی پہ مامور ہوتے ہیں, ظاہر ہے وہاں پہ جراثیم بھی ہوتے ہیں, کوئی بیماری کسی کا شکار ہو سکتا ہے, اس کے لیے آپ میڈیکل فیسلٹی اپنے امپلائیز کو دیتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی جو میڈیکل فیسلٹی بھی ہے اور ہم ان کی اویئرنیس کمپینز بھی چلاتے ہیں. ڈاکٹرز جو مختلف کمیونٹی ممبرز ہوتے ہیں وہ آ کے ان کو لیکچرز بھی ڈیلیور کرتے ہیں. ہمارا نیکسٹ اسی منتھ کے اندر انشاءاللہ ہمارا پلان ہے تاکہ ان ساروں لوگوں کو اور ان کی ٹریننگز بھی کراتے ہیں ہم سیفٹی میئرز کے طور پہ. جیسے آپ کے ہیوی اکوپمنٹس ہیں, آپ نے ٹرالیز کنٹینرز اٹھانے ہیں, وہ کرنے ہیں, تو ہم ان کو اسٹرکٹ ویجیلنس اور ان کو بتاتے ہیں جو یہ آپ کے ایس او پیز ہیں, اس کے اوپر آپ نے عمل درآمد کرنا ہے. جو اس سے ڈائیورٹ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی ہی گاٹ دا وارننگ لیٹرز اینڈ دیس آل ٹائپ آف تھنگس. ایک مسئلہ جو پورے پاکستان میں تھا, اب ایبٹ آباد بھی اس کا شکار ہو چکا ہے. آپ کی جو پینے کے پانی کی لائنیں ہیں وہ مکس ہو جاتی ہیں سیوریج لائنوں سے, کیونکہ جگہ نہیں ہے, گلیاں تنگ ہیں, پھر آپ مجبوراً وہ لائنیں نالیوں میں ڈالنی پڑتی ہیں, اور اس سے بیماریاں اور خاص طور پہ پیٹ کی بیماریاں بہت زیادہ عام ہیں. کوئی ایسا آپ کو پلان ہے کہ مستقبل میں آپ اپنی جو پینے کا پانی ہے اس کو الگ کر دیں ان نالیوں سے؟ اچھا کویسچن کیا ہے کہ بیسکلی انٹرمیٹنٹ سپلائی, مطلب جو آپ پانی کی سپلائی اگر 24/7 کر دیں تو یہ پرابلم کافی حد تک میٹیگیٹ مطلب ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس میں اب جو ہم کرنے جا رہے ہیں پریزنٹلی, ہماری جو اولڈ ڈیٹیریویٹڈ لائنیں ہیں پرانی, ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, ان کو چینج کر رہے ہیں. اس کے چینج سے ہمیں یہ ہو جائے گا جو یہ اگر ہمیں روکنا بھی پڑتا ہے, ان جیسے آپ سپلائی نہیں کر سکتے یا آپ کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, تو آپ اگر اس کو بند کرتے ہیں تو وہ انٹروژن مطلب آپ کی وہ گندا پانی اس کے اندر داخل نہیں ہو پائے گا. تو اس کی ہم پراپر ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے جس پہ ہم ورک شروع کر دیے ہے. پرانی لائنیں ہٹا لیں گے اور یہ جو پرابلمٹک ایریاز ہوں گے ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ہم کوشش کریں گے ان لائنز کو باہر. نئی لائنز آپ ڈالیں گے, یہ وہی پائپ ہوگا پرانا لوہے والا, یا آپ آج کل تو پلاسٹک کے پائپ آ گئے ہیں؟ ڈیفینیٹلی اس میں وہ ڈیپینڈز آن دا ٹوپوگرافی. آپ ایچ ڈی پی پائپس ہم یوز کریں گے جو ہائی پریشر ہیں, ڈکٹائل آئرن ہیں, جو ایم ایس جو نارمل چل رہا ہے, واٹ ایور دا بیسٹ فار دا سوٹیبل فار دا ٹوپوگرافی وی ول یوز دیٹ پائپ. اوکے, آپ سے گفتگو ہماری جاری ہے. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. شملہ پوائنٹ ایبٹ آباد واسا کے آفس میں ہم بیٹھے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں ان کے چیئرمین اور سی ای او سے. یہ سب جو ایک شکایت عام شہری کرتے ہیں, جب بارشیں ہو جاتی ہیں, آپ کا گریویٹی فلو کا پانی جو آ رہا ہوتا ہے وہ پانی گدلا ہو جاتا ہے اور 2-3 دن بعد اس کو سپلائی اس کی بند ہو جاتی ہے. تو اس کا کوئی حل ہے آپ لوگوں کے پاس؟ ملک صاحب, یہ جو گریویٹی اسکیم کے ساتھ یہ انٹر لنک ہے, اور وہ سارے کا سارا پانی وہ چونا پلانٹ ہے. پچھلے دنوں میں نے اور سی او صاحب نے وزٹ بھی کیا تھا, اور یہ جو آپ نے بات کی کہ جی بارشوں کے دنوں میں پانی گدلا ہو جاتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے کیونکہ جو پریزنٹلی جو پلانٹ وہاں پہ نصب ہوا ہے اس کی گدلے پانی کو صاف کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. تو اس صورت میں ہم پھر یہ گریویٹی کو سٹاپ کر دیتے ہیں, اور اس کے اگینسٹ جو ہمارا جو الٹرنیٹیو ایشو ہے وہ ہے ٹیوب ویل. ان سے پھر موٹروں کے ذریعے پانی جو ہے وہ اس کی سپلائی شروع ہو جاتی ہے. گرمیوں میں یہ تھوڑا سا ایشو اس وجہ سے بھی ہائی لائٹ ہوتا ہے کہ اس ساتھ ساتھ کیونکہ ہم ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہیں الیکٹرکسٹی کے اوپر, اور وہ لائٹ کے آفنلی جو ہے وہ 1 گھنٹہ آتی ہے 1 گھنٹہ جاتی ہے, تو اس سلسلے میں یہ پانی کی شارٹیج ہوتی ہے, اور پھر ہم الٹرنیٹیو ڈے کے اوپر یہ شہریوں کو پانی دیتے ہیں. لیکن میکسیمم انشاءاللہ یہ جو ایشو ہے ہمارے نوٹس میں ہے, اور یہ جو کے پی سیپ کی جو اسکیم ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی, اور وہ انشاءاللہ ایک جو ہیوی پلانٹ جو ہے وہاں پہ نصب ہوگا, اور اس کی یہ فلی کیپیسٹی ہوگی, پانی کو صاف کرے گا, گدلا بھی ہوگا تو بائی آل مین اس کو صاف کرے گا, اور انشاءاللہ یہ جو ہے پانی کا جو ایشو فیوچر میں بالکل سالو ہو جائے گا. اور دوسرا جو ہمارے ٹیوب ویل پریزنٹ پہ ہیں
ان کو بھی تھوڑا سا ریلیکس ملے گا، کیونکہ زمین سے جو پانی نکلنے والا معاملہ ہے وہ بھی پانی کی کم سطح ہوگا، نیچے جا رہی ہے، لیول نیچے اس کا جا رہی ہے، انشاءاللہ بالکل۔ اوپر آئے گا۔ اچھا سی صاحب، ایک چیز جو محسوس کی جا رہی ہے، آپ ہیں کینٹونمنٹ بورڈ ہے یا ہمارا پبلک ہیلتھ ہے، ٹی ایم اے والوں کے پاس بھی ٹیوب ویلز ہیں، شاید وہ آپ لوگوں کے پاس آ گئے ہیں، بجلی کے ساتھ آپ لوگوں کا کام ہے، ریلیٹڈ ہے، تو اس کا حل ایک ہے نا کہ جنریٹر اگر لے لیے جائیں، ہر ٹیوب ویل پہ ایک جنریٹر نصب ہو تو یہ مسئلہ حل ہو جائے کہ لوگوں کو سہولت مل جائے، خرچہ اتنا ہی آتا ہے جو بجلی کا آپ بل پے کرتے ہیں اتنا آپ کا فیول لگ جائے گا، تو کوئی بجٹ نہیں ہے یا کوئی اس طرح کی پلاننگ ہے آپ لوگوں کی؟ جی ملک صاحب، اس میں سولرائزیشن آپ ڈیفینیٹلی جنریٹر اگین اٹ از اے ایکسپینسو تھنگ، تو اس کو ہم نے اوائڈ کرنے کے لیے سولرائزیشن کا ہمارا پروجیکٹ ہے۔ آل دا ٹیوب ویلز جو ہماری جورسڈکشنز میں ہیں اپنے WSSCs کی، ان کو سولرائز ہم کریں گے۔ چیئرمین صاحب نے جیسے کہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں جو پریویس جو پلانٹ ہمارا لگا ہوا تھا 200 لیٹر پر سیکنڈ کا، اور ابھی نیکسٹ جو لگنا ہے انشاءاللہ 300 لیٹر پر سیکنڈ، اس میں بیسکلی ان ٹیک پہ تھوڑا سا پرابلم تھا ڈیزائن میں، جس میں سلٹ آ رہی تھی، اور سلٹ آنے کی وجوہات بھی آپ کو پتہ ہوگا، جو اوپر آپ جنگلات کاٹ دیں گے تو بہہ کے آئے گی وہ مٹی، جو ان ٹیک لے گی تو وہ ساری ڈیفینیٹلی نیچے اس میں آ جاتی ہے۔ تو نیو جو ڈیزائن ہے اس میں یہ سارے سلٹ ایکسکلوڈرز، مطلب وہ آپ کی سلٹ نیچے ہی جو ہوگی وہ نکل جائے گی، اور باقی آپ کے پاس صاف پانی آئے گا، پلس آپ کے ڈیزائن میں سارے یہ فلاز کو دور کیا گیا ہے۔ اچھا ایک چیز میں شاید آپ کو اگر موقع ملے تو آپ بھی دیکھیے گا، ہمارے گاؤں ہے یہاں پہ دیری اس کا نام ہے، شملہ ہل کے بیک سائڈ پہ، انگریزوں کے دور میں ہمارے ملک پورہ اور شہر کو وہاں سے پانی سپلائی ہوتا تھا، وہاں پہ انہوں نے ٹینک بنائے ہوئے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ ٹینک ہیں، نیچے چار پانچ ٹینک ہیں، ایک ٹینک میں پانی گرتا تھا وہاں بڑے پتھر تھے، وہاں سے نکل کے پھر چھوٹے پتھر، آخر میں آپ کی آج کل جو آپ کہتے ہیں کہ 1 انچ کی جو کرش ہوتی ہے یا اس سے بھی کم وہ تھی، وہاں سے پانی صاف ہو گیا جاتا تھا، وہ ٹیکنالوجی اگر آپ اس پہ، تو خرچہ بھی کوئی نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی وہی پریزنٹلی جو لگ رہا ہے، آپ جو بات کر رہے ہیں بیسکلی ریٹینشن ٹائم ہے، وہ ٹینکس جو ڈیزائن انہوں نے کیے ہیں ڈفرینٹ ٹیریسز میں، تو اس کو ایک کو اتنا جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے جتنے گیلنز کی، تو اسی کے حساب سے ڈیزائن کیا جاتا ہے، تو وہ اتنے گیلنز آپ کو پانی دے دیتے ہیں۔ تو پریزنٹلی جو نیو پلانٹ لگ رہا ہے اس میں یہ سارے پروسیجرز جو آپ بتا رہے ہیں یہ اس میں ہے۔ ڈیفینیٹلی اٹ از لیس ایکسپینسو ٹیکنالوجی، ادروائز باہر کی دنیا میں یا ایون پاکستان کراچی لاہور آپ دیکھیں تو آج کل ریورس آسموسس پلانٹس لگانا بہت آسان ہے، لیکن اس کی مینٹیننس بڑی ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کو اس کی آپریشن مینٹیننس چلانے کے لیے، تو یہ جو پلانٹس لگیں گے انشاءاللہ ڈیفینیٹلی یہ اسی لو کاسٹ ٹیکنالوجی جو آپ بات کر رہے ہیں اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ چیئرمین صاحب 4 یوسیز میں آپ لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں، اور سنا ہے کہ مزید کچھ یوسیز آپ لوگوں کو دے دی گئی ہیں، یہ کتنی مزید یوسیز ہیں، اور وہاں پہ آپ کی خدمات کیا ان تینوں شعبوں میں ہوں گی یا کوئی ایک آدھ شعبہ آپ لیں گے؟ ملک صاحب سو فار ابھی تو 4 ہیں، لیکن ابھی 8 جو نئی ہماری یوسیز جو ہے نا ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے، کیبنٹ سے ہو گیا ہے، اور جو دوسری اس کے ساتھ جو فارمیلٹیز ہیں وہ ابھی ڈیٹیلڈ انسٹرکشنز یا آرڈرز وہ یٹ ٹو بی ریسیوڈ وہ آئیں گے، لیکن ہم نے تھوڑی بہت اپنی پریپریشن کر دی ہے، اور پریزنٹلی اگر ہمارے پاس ابھی 1.5 لاکھ جو آبادی ہے تو یہ تقریباً 5-5.5 لاکھ اتنا ہو جائے گا، بلکہ اس سے بڑھ جائے گی۔ جی، اور ہوم ورک جو اپنا تھوڑا بہت ہے ہم نے اپنا شروع کر دیا ہے، گاڑیاں کتنی ہوگی، مین پاور کتنی ریکوائرڈ ہوگی، تو وہ انشاءاللہ بالکل کریں گے۔ بجٹ بھی آ گیا آپ لوگوں کے پاس؟ بجٹ فی الحال میں نے کہا صرف ابھی نوٹیفیکیشن ہوا ہے، تو بھئی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے جو پیپر جو پریپریشن ہے اس کے اوپر ہوم ورک جو ہے وہ ابھی آپ کر رہے ہیں؟ جی وہ ٹاسکنگ ہوگی، ایسی سب کو بتا دیا آگے انہوں نے سارا بتا اس کو دیا سر فیزز میں ہم نے امپلیمنٹ کرنے کے لیے فیز 1 فیز 2 سلولی، مطلب اس کو اٹ ول ٹیک ٹائم، میرا خیال میں 5 سے 6 ماہ لگ جائیں گے، اور انشاءاللہ بالکل۔ اچھا ایک جو ایشو ہے جو میں ظاہر ہے میں یہاں کا باسی ہوں، مجھے پتہ ہے، مجھے جو پتہ چلا ہے کہ آپ لوگوں کو صفائی دی جا رہی ہے، پانی کی جو سپلائی ہے وہ آپ لوگوں کے پاس فی الحال نہیں ہے، تو ہمارے جو جتنے بھی دیہاتی علاقے ہیں جو شہر کے سراؤنڈنگ میں ہے وہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہی ہے، صفائی کا بھی ہے لیکن پانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، تو یہ آپ لوگوں کے پاس وہ بھی آ جائے گی پانی کی اسکیمیں؟ سمری موو ہوئی ہے ملک صاحب، تو اس میں ڈیفینیٹلی اٹ ول کم ٹو اس، یعنی لیٹر اور سونر۔ صاحب پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہونے جا رہا ہے، جو لوگ آپ سے ملنا چاہیں اپنے مسائل کے حوالے سے، اگر وہ سیٹسفائی نہیں ہو رہے آپ کے لوور سٹاف سے، تو ان کو کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے، وہ آپ سے مل سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی ملک صاحب، کوئی اوپن ڈور پالیسی ہے ہماری، پلس وومن امپاورمنٹ کے اوپر آلریڈی بھی میں کافی وہ ہوں، تاکہ یہ جو ہمارے ہاں ایک تصور ہے جو بیسکلی آپ کی نشو و نما بچے کی اور وہ ساری آپ کے گھر سے ہوتی ہے، اور وہی وومنس کا ایک بڑا
امپورٹنٹ رول ہے. تو اویئرنیس آف دا کمیونٹی میں اگین وہ کروں گا, جب کمیونٹی ہماری ہیلپ کرے گی تو ہم اس اپنی کارکردگی کو زیادہ 100% بلکہ اس سے بھی زیادہ لے جانے کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. چیئرمین صاحب, کوئی میسیج آپ کمیونٹی کو اگر دینا چاہیں؟ ملک صاحب ضرور دینا چاہوں گا پلیز. مجھے بھی اس بورڈ میں بطور 1.5 سال تو میں ممبر رہا ہوں, پھر ابھی تقریباً یہ 20-25 دن ہوئے میں نے ٹیک اوور کیا جو چیئرمین کا. یہ کوئی بھی کام پبلک کو آن بورڈ لیے بغیر کسی بھی طرح نہیں وہ جو ہے ہو سکتا. اور یہ صفائی تو سبحان اللہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے کی صفائی نصف ایمان ہے. اور میں ساری کمیونٹی سے اپنے ایبٹ آباد جو اور یونین کونسل ہے سب سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدارہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کو ان ایکسیپٹ کریں, اور صفائی کا آغاز جو ہے آپ گھر سے کریں, گھر سے کریں, ہمارے ساتھ کوپریشن کریں, تعاون کریں, اور انشاءاللہ العزیز یہ جو صفائی کا سٹینڈرڈ ہے یہ بہت بہتر ہو جائے گا. اگر یورپ میں دیکھیں ماشاءاللہ اتنی صفائی ہے تو وہ بیسیکلی کمیونٹی کا جو کردار ہے وہ پازیٹیو ہے. تو اس سلسلے میں پلیز میں ضرور یہ عام پبلک سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آئیں ہمارے ساتھ جو ہے نا ہماری مدد کریں, ہمارے ساتھ بازار کو صاف کرنے میں مدد کریں, اور کسی کو ٹارگیٹڈ سٹی ہے ایریا اس کے ساتھ جو ہے نا ہم خود فرنٹ پہ آنے کے لیے تیار ہیں. بہت شکریہ جی چیئرمین صاحب آپ کا, سی او صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے کیٹو ٹیلی ویژن کو ٹائم دیا. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا کچھ, اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ظاہر ہے آپ سب اپنے گھروں میں رہتے ہیں, قطع نظر اس کے کہ آپ کا تعلق ایبٹ آباد سے یا کسی اور شہر سے ہے, اگر ہم یہ عہد کر لیں کہ جس طرح ہم اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں ہم اپنی گلی کو بھی صاف رکھیں گے, اور ہمارے گھر کا کچرا گلی میں پھیلے گا نہیں یا کسی خالی جگہ پہ ہم اس کو نہیں پھینک دیں گے, ہم پراپر جو جگہ ہے وہاں پہ پہنچائیں گے. جہاں پہ یہ ڈپارٹمنٹ پہنچ سکتا ہے یہ اٹھاتا ہے, ٹی ایم اے پہنچتا ہے ٹی ایم اے اٹھاتا ہے, کنٹونمنٹ بورڈ, ان محکمے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے اور ہم اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے تو ہمارے شہر, ہمارے گاؤں, ہمارے محلے صاف ستھرے ہو جائیں گے. اور جب صفائی ہوگی تو ہماری صحت بھی بہت اچھی ہوگی, اور صحت اچھی ہوگی تو ظاہر ہے ہماری کارکردگی ہر شعبے میں بہتر ہوگی. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے کاشف ملک اور ساری ٹیم کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ.